ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ایک عقلمند عورت زینب اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر شہر میں مزدوری کرتا تھا اور کئی کئی دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ زینب نہایت سمجھدار اور نہایت بہادر عورت تھی، مگر گاؤں کے ارد گرد کچھ خطرناک چوری کی خبریں بھی مشہور تھیں جو رات کے وقت گھروں میں گھس کر لوٹ مار کرتے تھے۔ ایک بار زینب اپنے بیٹے کو سلا کر گھر کے کام نمٹا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے کھڑکی کی سوراخ سے باہر دیکھا تو تین اجنبی آدمی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے اور اندازے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ چور ہے۔ زینب سمجھ گئی کہ اس نے دروازہ نہ کھولا تو وہ شاید زبردستی اندر آ جائیں گے۔ اس نے فوراً ایک چال سوچ لی۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا کھول لیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، تم لوگ دیر سے آئے ہو۔ میرا شوہر ابھی ابھی گاؤں کے سپاہیوں کو بلانے گیا ہے اور وہ بس تھوڑی ہی دیر میں واپس آنے والا ہے۔ چور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں کہا، ہمیں بیوقوف مت بناؤ۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم گھر میں اکیلی ہو اور جو کچھ بھی قیمتی چیزیں ہیں جلدی سے ہمارے حوالے کر دو۔ زینب نے فوراً مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، اگر تم لوگ مانتے نہیں ہو تو اندر آ جاؤ۔ میرے پاس ایک قیمتی صندوق ہے، وہ میں تمہیں دیتی ہوں، مگر وہ اتنا بھاری ہے کہ اکیلا نہیں اٹھایا جا سکتا۔ لالچ میں آ کر تینوں چور اندر آ گئے۔ زینب انہیں گھر کے پچھلے کمرے میں لے گئی جہاں ایک پرانا لکڑی کا بڑا صندوق رکھا تھا۔ اس نے کہا، خزانہ اسی صندوق میں ہے، مگر اسے کھولنے کے لیے تمہیں سب کو قریب آنا پڑے گا۔ تینوں چور جھک کر صندوق کو دیکھنے لگے۔ اچانک زینب نے زور سے چیخ کر کہا، پکڑ لو، چور گھر میں گھس آئے ہیں، اور اسی لمحے اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ چور گھبرا گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے، مگر تب تک گاؤں کے چند لوگ شور سن کر وہاں پہنچ چکے تھے۔ جب لوگوں نے دروازہ کھولا تو تینوں چور اندر پھنسے ہوئے تھے۔ گاؤں والوں نے فوراً انہیں پکڑ لیا۔ سب لوگ زینب کی عقل مندی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹی، تم نے بہادری اور سمجھداری سے پورے گاؤں کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ اگلے دن پورے گاؤں میں زینب کی عقل مندی کی باتیں ہو رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر انسان مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے عقل سے کام لے تو وہ بڑی سی بڑی مشکل سے بھی بچ جا سکتا ہے۔ اور یوں زینب نے اپنے حاضر دماغی سے نہ صرف خود کو بچا لیا بلکہ پورے گاؤں کو بھی خطرناک چوروں سے بچا لیا۔